رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل دنیا میں ہر طرف ظلم و ستم، جبر، تشدد اور بربریت تھی۔ کفر اور جہالت کی تاریکی نے انسانیت کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ شراب نوشی، زناکاری، لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کا رواج، غلامی، لوٹ مار اور قتل و غارت نے انسانیت کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ اس وقت دنیا کے سپر پاور یعنی روم اور فارس میں جہالت یہ تھی کہ حکمراں اور بادشاہ غریب عوام کے خون پسینے کی کمائی سے عیاشیاں کرتے تھے۔ عوام کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ بت پرستی اور مورتیوں کی پوجا حکومت کا قانون بن چکا تھا۔ لیکن کفر کے یہ بادل اب بہت جلد ہی چھٹنے والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے سال فتح و نصرت، تر و تازگی اور خوشحالی کا سال تھا۔ قریش اس سے قبل قحط سالی اور بدحالی میں مبتلا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی برکت سے اس سال اللہ نے بنجر زمینوں کو شادابی اور ہریالی عطا فرمائی اور سوکھے درختوں اور مردہ شاخوں کو ہرا بھرا کر کے انہیں پھلوں سے لاد دیا۔ اہل قریش اس طرح ہر طرف سے برکت اور خیر آنے سے خوشحال ہو گئے۔ راویوں نے ذکر کیا ہے کہ جب سیدہ آمنہ حاملہ ہوئی تو نور محمدی آپ کے شکم میں آئے۔ اس زمانے میں بے شمار عجائبات اور معجزات ظاہر ہوئے۔ سیدہ آمنہ خود فرماتی ہیں کہ جب حمل کے 6 ماہ گزرے تو میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جس نے مجھ سے کہا کہ اے سیدہ، تمہارے باطن میں جو بچہ ہے وہ کائنات میں سب سے افضل ترین شخص ہے۔ رات کے وقت کعبہ اور اس کے اطراف میں موجود جانور بولنے لگ جاتے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے۔ مجھے حمل کی مشقت اور اس کا بوجھ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا جیسے کہ دیگر عورتوں کو ہوا کرتا ہے۔ ایام ولادت میں اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ تمام آسمانوں اور جنتوں کے دروازوں کو کھول دو۔ تاریخی کتابوں میں یہ بات بھی لکھی گئی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل دنیا کی مختلف بڑے بڑے بت خانوں میں کئی بار غیبی آوازیں سنی گئیں کہ اب بت کدوں کے خاتمے کا وقت آ چکا ہے اور صادق نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل عرب کے نجومیوں میں کسی بڑی شخصیت کی پیدائش کا چرچا عام تھا، اور اہل کتاب بھی اپنی کتابوں میں جس آخری نبی کی آمد کے بارے میں پڑھتے آئے تھے، انہیں احساس ہو گیا تھا کہ اس نبی کی آمد کا وقت قریب آ چکا ہے۔ لہٰذا حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ وہ 7 سال کے تھے اور یثرب یعنی مدینہ میں رہتے تھے۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک یہودی نے ایک بلند مقام پر کھڑے ہو کر چیختے ہوئے کہا کہ اے یہودیو، آج رات احمد کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے جس میں وہ پیدا ہوگا۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ کچھ صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، اپنا حال بیان فرمائیں، یعنی آپ کی پیدائش کیسے ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی ماں آمنہ علیہ السلام کا خواب ہوں۔ جب میں شکم میں تھا تو میری والدہ نے خواب دیکھا تھا کہ ان کے بدن سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، اس وقت اس دنیا میں حیرت انگیز واقعات رونما ہوئے جس سے صرف عرب معاشرے میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر علاقے میں ایک عجیب سی کھلبلی مچ گئی۔ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس رات کسرا لرز اٹھا۔ فارسیوں کے آتش کدہ کی آگ بجھ گئی جو 1000 سالوں سے مسلسل جل رہی تھی۔ آتش پرست اس آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس رات ستارے بالکل قریب آ گئے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص سے روایت ہے کہ میری والدہ نے بتایا کہ میں اس رات سیدہ آمنہ کے پاس تھی جس رات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ میں نے گھر میں ہر طرف روشنی اور نور دیکھا، ستارے قریب سے قریب تر ہو رہے تھے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ کہیں یہ ستارے میرے اوپر نہ گر پڑے۔
روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس وقت روئے زمین پر موجود تمام بڑے بڑے بت زمین پر منہ کے بل گر پڑے، یہاں تک کہ کعبہ کے اندر اور اطراف پر کھڑے بت بھی اوندے منہ گر پڑے۔ اور اس منظر کو جناب عبد المطلب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس وقت کوئی ایسا بادشاہ نہیں تھا کہ جس کا تاج کانپ نہ اٹھا ہو اور اس کے سر سے گر نہ گیا ہو۔ اس رات مکہ سے ایک روشنی نکل کر مشرق سے مغرب تک پھیل گئی۔ فرشتوں نے اونچی آوازوں سے اعلان کیا اور جبرائیل علیہ السلام بشارت لائے۔ عرش خوشی سے جھوم اٹھا، حوریں اپنے محلات سے نکل آئیں اور عطر نچھاور کرنے لگیں۔ رضوان کو حکم دیا گیا کہ جنت کو سجا دیا جائے۔ سیدہ آمنہ کے گھر عدن سے پرندے بھیج دیے گئے جنہوں نے اپنی چونچوں کے ذریعے موتی بکھیر دیے۔ سیدہ آمنہ کے ارد گرد فرشتوں نے گھیرا بنا لیا اور انہوں نے اپنے پروں کو کھول دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں اس حالت میں تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے تھے اور سجدے کی حالت میں تھے، اور آپ کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی، گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی وحدانیت کی شہادت دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی اور آپ ختنہ شدہ تھے اور دونوں کندھوں کے درمیان ایک مہر کا نشان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک 14ویں کے چاند کی مانند چمک رہا تھا اور آنکھیں نہایت ہی سرمئی تھی، گویا ایسا لگ رہا تھا جیسے اس میں سرما ڈالا گیا ہو۔ ولادت کے بعد سیدہ آمنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو پوتے کی پیدائش کی خبر پہنچائی تو وہ خوشی خوشی پوتے کو دیکھنے آئے اور خانہ کعبہ لے جا کر وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعائیں کرتے رہے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔